الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله مولانا العلي العظيم. ذکر چل رہا تھا اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا تھا اور ان کے بیٹے یہ بادشاہت ان کو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بطور وراثت کے بھی ملی تھی. گویا کہ باپ بھی بادشاہ اور نبی، بیٹا بھی بادشاہ اور نبی، اور ایسی بادشاہت نہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ملی تھی، نہ تو آپ سے پہلے کسی کو اللہ نے وہ عطا فرمائی، اور نہ آپ کے بعد کسی کو ایسی بادشاہت عطا ہوئی. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ حدیث میں پڑھنے کو ملتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ سے صبح میں آ کر کہ میں رات نماز پڑھ رہا تھا تو ایک جنات نے میرے اوپر میری نماز میں اثر ڈالنے کی کوشش کی، تو میں نے اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، اور میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں اس کو رات بھر باندھے رکھوں گا اور صبح جب ہوگی تو میں اپنے ساتھیوں کو دکھلاؤں گا کہ میں نے اس پر قابو پا لیا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام وہ خصوصیات جمع تھیں جو اللہ نے دیگر انبیاء کو عطا فرمائی تھی. آپ کو
ہر نبی کی خصوصیات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملا تھا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے مسجد نبوی کے ستون سے اس کو باندھ دیا، لیکن دل میں خیال آیا کہ میرے جد امجد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے اور اپنے لیے یہ طغرہ امتیاز اللہ سے مانگا ہے کہ رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائیے کہ میرے بعد ایسی بادشاہت آپ کسی کو نہ عطا فرمائیں۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ میرے والد یا میرے جد امجد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ امتیاز مانگا تھا، لہذا میں نے اس جنات کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسی بادشاہت اللہ نے حضرت سلیمان کو عطا فرمائی تھی کہ ان کے ماتحت پرندے بھی تھے، ان کے ماتحت ہوائیں بھی تھیں، ان کے ماتحت جنات بھی تھے، ان کے ماتحت زمین پر رینگنے والے کیڑے اور مکوڑے بھی تھے، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام ان سب کو خدا کا فضل اور کرم سمجھتے تھے، اور جو کچھ خدا نے انہیں عطا کیا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تو رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے سلیمان کو اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ بنایا ہے۔ لہذا اسی احسان کی وجہ سے یہاں آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان کی زبان پر شکر کے کلمات جاری ہوا کرتے تھے۔ یہاں جو واقعہ آ رہا ہے آیت کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کہیں نکلے، اور آپ کا لشکر میں نے بتایا کہ صرف انسانوں پر محیط نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب آپ چلتے تھے تو ایک نظم و ضبط کے ساتھ کہ سب سے قریب آپ کے انسان ہوا کرتے تھے، پھر جنات ہوا کرتے تھے، پھر پرندے آپ کے سر پر سایہ کیے رہتے تھے، پھر چلنے والوں میں زمین کے کیڑے اور مکوڑے بھی ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک وادی پر سے آپ کا گزر ہوا جہاں چیونٹیوں کے بل تھے۔ ایک چیونٹی نے آپس میں یہ بات کی کہ دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چھوٹے جانور ہیں، رینگنے والے ہیں زمین پر، کہیں سلیمان اور سلیمان کا لشکر ہمیں بے دہانی میں پیروں سے کچل نہ ڈالے، لہذا جلدی جلدی یہاں سے نکل کر اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ تاکہ سلیمان کا لشکر بے دہانی میں ہمارا نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ گفتگو چیونٹی کی سن لی اور فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ تعجب بھی ہوا کہ اتنی چھوٹی سی چیونٹی لیکن عقل ہے کہ کمال کی، اور اس کی ہوشیاری پر چیونٹی کی آپ کو ہنسی بھی آئی، ساتھ میں یہ دیکھ کر کہ یہ اللہ نے مجھے بطور معجزے کے اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ میں چیونٹی کی بھی بات اور گفتگو کو سنتا ہوں، تو فوراً اللہ کا شکر ادا فرمایا اور فرمایا کہ اے رب، دعا کی کہ اے میرے رب، میں حیران ہوں کہ تیرے انعامات عظیمہ کا شکر کس انداز میں ادا کروں۔ اے اللہ، مجھے پورا شاکر بنا دیجئے کہ میں آپ کا ہر وقت شکر ادا کرتا رہوں۔ اور اللہ کا شکر دو طرح سے ادا ہوتا ہے، ایک تو زبان سے، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے عمل سے اللہ کی اطاعت کرتے رہیں، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہوتا ہے۔ چنانچہ پہلی دعا یہ کی کہ اے اللہ، مجھے مکمل شاکر بنا دیجئے کہ میں اللہ کا زبان سے شکر ادا کرتا رہوں، اور دوسری دعا یہ کی کہ اے اللہ، مجھے
ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق بخشیے جس سے آپ خوش اور راضی ہو جائیں، یعنی اپنے رضا والے کام اے اللہ آپ مجھے عطا فرمائیے۔ تیسری دعا یہ کی کہ اے اللہ جب میری موت آئے تو میرا شمار انبیاء اور مرسلین کے ساتھ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ زبان سے شکر ادا کرنا، پورا شکر ادا کرنا تب سمجھا جائے گا جب آپ کا عمل نیک ہو، اور اگر آپ زبان سے خالی شکر ادا کرتے رہیں اور عمل کے اعتبار سے آپ یا ہم یا کوئی بھی رب العالمین کا نافرمان ہو تو اس کو شاکر نہیں کہا جائے گا، اس کو شکر ادا کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ ساتھ میں نیک عمل کے ساتھ نیک عمل کی دعا بھی اللہ سے کرنا کہ اے اللہ وہ عمل عطا فرما جو آپ کے دربار میں قابل قبول ہو۔ اس کے بعد نیک عمل کی دعا کر لی، ساتھ میں یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے میرا نیک عمل یا میں اپنے نیک عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا، اے اللہ مجھ پر آپ اپنا خاص رحم اور فضل فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے، ہاں یہ کہ تم پر اللہ کا فضل ہو جائے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی اپنے نیک عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا الا یہ کہ میرے اوپر رب العالمین خاص فضل اور رحم فرما دیں۔ تو دیکھیے معلوم یہ ہوا کہ حضرت سلیمان نے اللہ سے نیک عمل کی تمنا بھی کی، ساتھ میں یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ مجھ پر اپنا خاص فضل ہمیشہ فرمائیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ فضل ختم ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عزت بھی دی، حکومت بھی دی، سلطنت بھی دیا، علم بھی دیا، حکمت بھی دی، غیر معمولی آپ کو لوگوں پر حکومت کرنے کی طاقت اور ہمت بھی دی، مگر چونکہ آپ عارف باللہ تھے، آپ کی نگاہ میں یہ دنیا کی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کسان نے یہ شکوہ کر دیا ہل چلاتے ہوئے، ہل جوتتے ہوئے کہ اے اللہ سلیمان آل داؤد کی سلطنت کا کیا کہنا؟ چنانچہ یہ جملہ کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ جملہ جناتوں نے پہنچا دیا، ہواؤں کے ذریعے سے پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیدل چلتے ہوئے اس کسان اور دیہاتی کے پاس آ گئے جو ہل سے اپنی زمین کو جوت رہا تھا، اور آ کر فرمایا کہ سلام کے بعد فرمایا کہ مناسب نہیں، جس کی تم کو قدرت نہ ہو اس کی تمنا بھی کیا کرو، یعنی دنیا کی بادشاہت ہواؤں پر، جنات پر، انسانوں پر، پرندوں پر بادشاہت کرنا، یہ اللہ نے اگر تم کو قادر نہیں بنایا ہے تو اب اس کی تمنا بھی نہ کرو۔ کیونکہ اگر تمنا کرو گے اور حاصل نہ ہوگا تو تم ناشکرے بن جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اور اگر وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے تو آل داؤد کی سلطنت سے بڑھ کر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مرتبہ بھی اگر سبحان اللہ کہہ دیا تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ آل داؤد، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی بادشاہت شامل ہے، فرمایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ اللہ کی نگاہ میں آل داؤد کی سلطنت سے بڑھ کر ہے۔ تو جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں ان کی نگاہ میں دنیا کی سلطنت ہیچ ہوا کرتی ہے،
اللہ نے حضرت سلیمان کو اتنا بڑا بنایا، لیکن اس کے باوجود آپ کی نگاہ میں تواضع، انکساری، شکر گزاری اور اطاعت، اور ساتھ میں اللہ سے دعا کرنا، اور ساتھ میں نیک اعمال کی تمنا کرنا اور اللہ کے فضل کو مانگنا، یہ آپ کے تواضع کو بتاتا ہے۔ ساتھ میں اتنے متواضع تھے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ اپنے گھر سے صلاۃ الاستسقاء پڑھانے کے لیے نکلے، راستے میں دیکھا کہ ایک چیونٹی ہے جو الٹی لیٹ کر، یعنی اپنی پیٹھ کے بل لیٹ کر اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اے باری الہا، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کے ہم بھی محتاج ہیں، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ دعا چیونٹی کی سن کر آپ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ لوٹ چلو، اب ہمیں کسی اور کی دعا سے اللہ رب العزت والجلال پانی پلائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اتنا بڑا نبی ایک چیونٹی کی دعا پر مطمئن ہو گئے کہ اللہ اب اس چیونٹی کی دعا پر پانی برسا دیں گے۔ یہاں چیونٹی کا یہ واقعہ اللہ نے نقل بھی فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ حضرت سلیمان اللہ کے کیسے شکر گزار بندے تھے کہ اتنی نعمتوں کے ملنے کے باوجود زبان پر شکر رہا کرتا تھا اور دعائیں رہا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے نیک عمل کی توفیق دیجئے اور اپنا خاص فضل اے اللہ آپ ہمیشہ فرماتے رہیے۔ ان دعاؤں کو اللہ نے یہاں نقل بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے قائم مقام یعنی بادشاہ سلیمان ہوئے، اور انہوں نے کہا یعنی سلیمان نے کہ اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولی سمجھنے کی تعلیم کی گئی ہے، اور ہم کو سامان سلطنت کے متعلق ہر قسم کی ضروری چیزیں دی گئی ہیں۔ واقعی یہ اللہ کا صاف فضل ہے، یعنی ان چیزوں کو اپنا کمال نہیں بتایا بلکہ فرمایا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے جس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی چاہے ساری سلطنتیں آپ کے قدموں میں آ جائیں، لیکن کبھی زبان سے تکبر کے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان کے لیے جو ان کا لشکر جمع کیا گیا ان میں جن بھی تھے اور انسان بھی اور پرندے بھی، اور اس کثرت سے تھے کہ ان کو چلنے کے وقت روکا جاتا تھا۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہاں تک کہ جب سلیمان چیونٹیوں کے ایک میدان میں آئے تو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں جا گھسو، کہیں تم کو سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ سلیمان چیونٹیوں کی یہ بات یا چیونٹی کی یہ بات سے مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، یعنی اللہ نے ایک فضل فرمایا، نعمت عطا فرمائی، چیونٹیوں کی بات سمجھے تو فوراً دعا کرنے لگے کہ اے میرے رب، مجھ کو اس پر مداومت دیجئے، یعنی جو آپ نے مجھے فضل عطا فرمایا اپنا خاص، یہ فضل ہمیشہ آپ میرے اوپر قائم و دائم رکھیے۔
مجھ پر مداومت فرمائیے اپنی رحمت کا کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں، اور اس بات پر بھی مداومت دیجئے کہ میں نیک کام برابر کرتا رہوں جس سے آپ خوش ہوں، یعنی میں ایسے نیک کام کرتا رہوں جس سے اے اللہ آپ خوش ہوں، اور مجھ کو اپنی رحمت خاصہ سے اپنے اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں داخل رکھیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔